بعض چیزیں اللہ نے دنیا میں ایسی رکھی ہیں کہ ان کے پیچھے اگر بھاگو گے تو وہ چیزیں کبھی بھی نہیں ملیں گی آپ کو، اور اگر آپ پہلے صحیح تھا بھائی، اور اگر آپ ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو وہ آپ کے قدموں میں آ کے گر جائیں گی۔ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں، بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کے جب تک پیچھے نہیں بھاگیں گے وہ آپ کو ملیں گی نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پیچھے بھاگنے سے ہاتھ میں نہیں آئیں گی، وہ جتنا بھاگیں گے وہ اتنا اور زیادہ بھاگیں گی آپ سے۔ وہ میں اکثر ایک چٹکلا سنایا کرتا ہوں نا، ایک پاگل نے کسی کو دیکھا، گھور کے دیکھا، تو جس آدمی کو گھور کے دیکھا وہ ڈر گیا کہ یہ شاید میرے پیچھے بھاگے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب تھے، کہیں بریف کیس 3 پیس سوٹ میں، بریف کیس میں یہ کلینک سے باہر نکلے، کتے نے ان کو گھور کے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کو ڈر لگا، سوری کتے نے نہیں، پاگل نے، ان کو ڈر لگا تو یہ تھوڑا سا پاگل جس سمت میں تھا اس سے مخالف سمت میں تھوڑا سا چلنا شروع کر دیا۔ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے تو انہوں نے چلنے کی رفتار تھوڑی تیز کر دی، پاگل نے بھی تیز کر دی۔ انہوں نے بھاگنا شروع کیا، پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا۔ پھر یہ تگڑ 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 تگڑ، وہ بھی تگڑ 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 تگڑ، بالآخر یہ آگے جا کے تھک کے گر گئے۔ پاگل بھی تھک کے چور ہو چکا تھا کہ ان کے اوپر گرا اور کہنے لگا چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، پکڑ لی۔ ڈاکٹر صاحب نے بولا کم بخت چھونا ہی تھا، مجھے پہلے بتا دیتا، میں آ کے خود۔ تو یہ ویسے تو ایک چٹکلا ہے، لیکن پاگل کا کام یہ ہوتا ہے، اس کو تو آپ جو ڈائریکشن دیں وہ وہی کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب کو پاگل نظر آیا تو پاگل کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، وہ پاگل ہے، آپ تھوڑی پاگل ہو، وہ جو کر رہے کرنے دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ خامخواہ میں پاگل کو لفٹ کرا رہے ہو، پہلے پاگل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھور کے دیکھ رہے ہو، پاگل بھی دیکھے گا وہ تو پاگل ہے۔ جب آپ عقل مند ہو کے پاگلوں والے کام کر رہے ہو تو پاگل کیسے عقل مندوں والے کام کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی کیا ہے؟ پاگل ہے۔ پھر آپ نے دیکھ بھی لیا، وہ گھور کے دیکھ رہا ہے تو اگنور کرو، آپ نے اس کا خوف مسلط کر کے اس سے بھاگنا شروع کر دیا تو وہ بھی بھاگے گا۔ تو بالکل یہی مثال دنیا کی ہے، دنیا بھی پاگل ہے۔ دنیا کیا ہے؟ پاگل ہے۔ اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے نا، لفٹ کراؤ گے تو اس کا خوف مسلط ہو جائے گا آپ کے اوپر، اس کا خوف مسلط ہو جائے گا، اور جس خوف سے آپ ڈر رہے ہو وہی خوف آپ کو جا کے پکڑ لے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وہ جو نقصان ہونا تھا ہو جائے گا، اس کے بعد ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہی ہوگا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب مرتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا، مر جاتے ہیں، دولت چھن جاتی ہے، تو مرنے کے بعد تو سب کے ساتھ یہی ہونا ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے اگر بھاگیں گے تو ملیں گی،
لیکن دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے پیچھے اگر بھاگیں گے، اگر وہ ڈاکٹر صاحب الٹا پاگل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے تو پاگل آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. دنیا کی اللہ نے مزاج میں یہ چیز رکھی ہے کہ جو دنیا کو مقصود بنا کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ کبھی بھی نہیں آتی. آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو بہت سو کو دیکھا ہے پیسے کے پیچھے بھاگے اور پیسہ ان کو بولو مل گیا، صحت کے پیچھے بھاگے اور صحت ان کو مل گئی، شہرت کے پیچھے بھاگے اور شہرت ان کو مل گئی، ترقی کے پیچھے بھاگے اور ترقی ان کو بول لینا مل گئی. یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا آپ کو نہیں ملے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کبھی بھی نہیں ملتی اس کو. اصل میں دنیا جو نام ہے وہ پیسے کا نہیں ہے، دنیا نام ہے چاہتوں کے پورا ہونے کا. پیسہ اس کا ایک ذریعہ ہے. دنیا نام ہے سکون اور اطمینان کا، شہرت اس کا ایک ذریعہ ہے. دنیا نام ہے پرسکون زندگی کا، صحت اس کا ایک، اب کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں، ذریعہ ہے. ایک بیمار آدمی جو زیادہ سکون میں ہو وہ اس صحت مند سے کروڑہ گنا بہتر نہیں ہے جس کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہوں. ایک غریب آدمی جو پرسکون زندگی گزار رہا ہے وہ اس دولت مند سے کروڑہ بہتر نہیں ہے جو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے، سکون ہی نہیں ہے. تو اصل جو ہدف ہے ہمارا وہ ہدف ہے سکون کی زندگی. جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس لیے دولت کے پیچھے، کبھی صحت کے پیچھے، کبھی شہرت کے پیچھے، یہ تین چیزیں ہیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. تو خوب سمجھ لیں یہ سکون اور اطمینان آگے آگے بھاگتا رہے گا اور یہ اس کے پیچھے پیچھے تھک کے گر جائے گا یہ. لیکن یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں کبھی بھی بولو نہیں آئیں گی. ہدف آپ نے اس کو بنانا ہی نہیں ہے کہ میری زندگی میں آسائش ہو، آرام ہو، سکون ہو، خوشیاں ہوں. اس کو جو لوگ صحت کو ہدف بنا لیتے ہیں ان کو ممکن ہے وہ موٹے تازے ہو جائیں، لاسانی کے بیل کی طرح ہو جائیں. وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف. کبھی بھی ان چیزوں کو ہدف نہ بنائیں، ان کو سائڈ پہ رکھیں. ان تمام چیزوں کو کیا رکھیں؟ آپ کبھی نا یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے طریقے یہ کلپ سننا شروع کریں. بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے بزنس کیسے رن کیا جاتا ہے، کیسے آپ 5 روپے سے 5 کروڑ کما سکتے ہیں. ہے نا ویڈیوز دھڑا دھڑ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ملینز اس کے ویورز ہوتے ہیں. ایسے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں. آپ سنیں وہ ویڈیو، سننے سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اس سے سیکھیں بھی. اگر کوئی ڈھنگ کی ویڈیو ہے چاہے پیسہ کمائے انسان، کوئی پابندی نہیں ہے. مسلط نہ کریں ان چیزوں کو اپنے اوپر. دن میں بھی یہی خیال. فہد بھائی سن لو آپ بھی، یہ بھی لونڈے ہیں نا، نئے نئے عمر ہے ان کی، اس وقت بزنس مسلط ہوتا ہے انسان کے دماغ پہ. ہاں تو کاروبار، پیسہ،
مسلط نہ کریں اپنے اوپر. میں نے دیکھا ہے وہمی ہو جاتے ہیں لوگ, صبح و شام ہر وقت صحت کو مسلط کر لیتے ہیں لوگ اپنے اوپر. صحت کے حوالے سے آپ نے سننا شروع کیا, فارمی چکن نہیں کھانی چاہیے, دوسرا کلپ کھانا چاہیے, تیسرا کلپ نہیں کھانی چاہیے, چوتھا کلپ کھاؤ ورنہ مر جاؤ گے. لوگوں کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے, معاف ہونا شروع. ابھی وہ دودھ کا بیڑا غرق کر دیا نا, وہ 2-4 ویڈیوز چلا دیں, پبلک نے دودھ چھوڑ دیا, دودھ والوں کے کروڑوں روپے کے بزنس کی واٹ لگ گئی ہے. اور حماقت دیکھو, ڈبے کا دودھ خرید رہے ہیں, یہ نہیں پتا کہ یہ کون سا آسمان سے اترتا ہے, یہ بھی تو گوالوں سے ہی خرید رہے ہیں. اگر آپ نے یہ کھلا دودھ چھوڑ دیا نا, تھوڑے وقت کے بعد پھر آپ کو یہ نعمت بولو نہیں ملے گی, ڈبے پہ ہی آ جاؤ گے, سیٹ ہو جاؤ گے. پھر ہم دنیا میں گئے ہیں, یہ فریش ملک ہمیں کہیں نہیں ملتا. یہ جو ٹیسٹ ہے نا بھینس کے دودھ کی جو خوشبو آتی ہے, یہ نہیں ملے گی کہیں بھی آپ کو. یہ نہیں ہے کہ 2-4 ویڈیوز دیکھی, اس کے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں, اس نے گوشت کھایا تو 3 پھوڑے اس کے نکل گئے. اتنے کروڑوں کی آبادی میں کتنوں کے پھوڑے پھنسیاں ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ان کے پھوڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو. بس ایک چلتی ہے ایک, وہ سب نے دودھ چھوڑ دیا. دودھ والے پریشان ہیں یار, چوری کریں, ڈاکے ڈالیں, بچوں کو کیا کریں. میڈیا جو چیز جو پینک پھیلانا چاہتا ہے نا معاشرے میں, 2-4 ویڈیوز اس کے لیے کافی, اور ٹی وی چینل پہ چلا دو خبر, بس گئے کام سے. میں ابھی پنجاب کا دورہ کر کے آیا, میں نے کہا کوئی ایک گائے تو دکھاؤ جس کے پھوڑے نکلے ہوئے ہوں, ہمیں تو اس گائیں دیکھ رہے ہیں, سب سیٹ ہیں ماشاء اللہ, ہوں گے نکلے ہوئے بھی ہوں گے, اتنا نہیں ہے جتنا خوف مسلط کر لیا ہے. کیونکہ صحت بنانے کی فکر نہیں ہے, صحت کے بارے میں پاگل ہو گئے ہیں. اعتدال ہر چیز میں کیا ہے, یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. صحت مقصد بولو نہیں ہے, دولت مقصد نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو آپ ہدف بنا کے چلو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. یہ سائڈ پہ رکھو, سائڈ بزنس ہوتا ہے نا لوگوں کا. دیکھو اصل بزنس تو ایک بندہ نے پراپرٹی کا ہے, لیکن باقر خانی کے ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے وہی ہوتا ہے نا. اور بلکہ آپ یہ دیکھو کہ بیکری ہے, اس پہ اس نے ایک یہ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے, مکان کرائے کے لیے خالی ہے. اصل بزنس تو وہ کر رہا ہے کس کا, ڈبل روٹی کا, پاپوں کا, بسکٹ کا, لوگوں کی صحت کے بیڑا غرق کرنے کا, جس کو صاف لفظ میں یوں کہا جائے ٹھیک ہے. اصل بزنس جو بیکری والا کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو کی صحت کا بیڑا غرق کرنے کا کر رہا ہوتا ہے. بیکری کے جتنی چیزیں ہیں بیڑا غرق کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بائیکاٹ کرنا ہے تو بیکری آئٹم کا بائیکاٹ کرو یار. اچھا بھلا دودھ پی رہے تھے تم, گوشت کھا رہے تھے, کیا کھایا آدمی پھر. بائیکاٹ کرنا ہے بیکری والوں سے پیشگی معذرت. لیکن میں بیکری والوں کو کہتا ہوں, میرا بیان سننے کے بعد کوئی بھی بیکری آئٹم کا بائیکاٹ نہیں کرے گا, آپ کا بزنس کو کوئی نقصان ہوگا نہیں, یہ آپ بے فکر رہیں. کیونکہ جس چیز کا اشتہار آ رہا ہے نا, ایڈورٹائز, وہ چاہے زہر بھی ہو مارکیٹ میں وہ چلے گا. بیکری کے جتنے آئٹم ہیں سب کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ, سمجھتے ہو. ڈبے کے دودھ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, کھلے دودھ کی نہیں ہوتی. ڈبے پہ سیٹ ہو گئے ہیں لوگ. تو ڈبے پہ ہو گئے ہیں سیٹ. دیسی مرغی کی کبھی دیکھا کوئی ایڈورٹائز آ رہا ہو ہے بھائی, دیسی مرغی کھائیے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ایڈورٹائزمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے. ایڈورٹائز کی جو کمپنی ایڈورٹائز چلا رہی ہیں نا, ان کا ویژن لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے. ان کے ویژن میں لکھا ہوتا ہے یہ بزنس ہے, پیسہ کمانے کے لیے. سمجھتے ہو یہ کس کے لیے؟ یہ پیسہ کمانا, ان کا ویژن یہی ہے. آپ اس کو کہہ رہے بار بار اسی کا ایڈ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ
ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں جو صحت کے, جو دانتوں کے لیے نقصان دہ, ان کا ایڈورٹائز بہت زیادہ آ رہا ہے, لوگ بک رہے ہیں وہ ہیں. تو بس ایک مسواک کا کبھی دیکھا ایڈورٹائز؟ بولتے کیوں نہیں؟ حالانکہ دانتوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ اور برش سے کروڑہ گنا بہتر مسواک ہے. اب تو انگریز آ رہے ہیں اس طرف, ان کے ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کے ڈاکٹرز آ رہے ہیں اس طرف کہ مسواک کا فائدہ زیادہ ہے. ہاں, اب مسواک مارکیٹ میں جب آئے گی نا تو پتہ کیسے آئے گی؟ کمپنیاں اپنے لیول لگا کے اس پہ پتہ نہیں کیمیکل ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر کے مسواک کو بھی نیچرل نہیں رہنے دیں گی. اور لوگ بجائے اس کے کہ درخت پہ کسی بندر کو چڑھا کے, معذرت کے ساتھ کسی کو چڑھا کے اس سے مسواک, بندر نہیں کہنا چاہیے, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا بندروں کی طرح, ادھر کبھی ادھر, ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ابھی جو نئے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ درخت پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمارے دور میں بچے ہر وقت بندروں کی طرح درخت پہ چڑھے رہتے تھے, گرتے بھی تھے, ہڈی بھی ٹوٹتی تھی, جڑ بھی جاتی تھی ان کی. اب تو بچے نہ درخت پہ چڑھ سکتے ہیں نہ دیوار پہ سے پھلانگ سکتے ہیں. گیٹ بند ہوتا تھا, دیوار پھلانگ کے آتے تھے, اب بچے سے دیوار پہ ہی نہیں چڑھا جا رہا. تو اب نیم کی مسواک کا ایڈورٹائز کبھی بھی ٹیلی ویژن میں نہیں آئے گا, اور صحت کے لیے انتہائی بہترین ہے, گلے کے لیے, معدے کے لیے, لیکن کون استعمال کرے گا؟ تو ہم تو جا رہے ہیں ایڈورٹائز پہ, اس میں بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے, لیکن نارملی تو صحت وحت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو جب آپ اپنے اوپر مسلط کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ نے دنیا کو اپنا باپ بنا لیا ہے. سائڈ بزنس رکھیں گے, دنیا کیا ہونی چاہیے؟ سائڈ. جیسے بیکری کی شاپ پہ لکھا ہوتا ہے مکان کرائے کے لیے خالی, آدمی کہتا ہے بھائی سموسوں کا, باخر خانی کا, بسکٹ کا مکان سے کیا تعلق؟ آپ جا کے پوچھتے ہیں نا تو یہاں مکان کرائے کے کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یار سائڈ میں تھوڑے اسٹیٹ ایجنسی کا کام بھی چلائے گا. شاپ تو ہے ہمارے پاس, بسکٹ بک رہے ہیں, ڈبل روٹیاں بک رہی ہیں, انڈے بک رہے ہیں, تو اس دوران ہم نے یہ لگا دیا بھائی کسی کو اپنا مکان کرائے پہ چڑھوانا ہو, کوئی پراپرٹی بکوانی ہو تو فائل ہمارے پاس رکھ کے چلا جائے. تو یہ سائٹ پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ تو اسی طرح دنیا کا جو کام ہے اس میں شادیاں بھی داخل ہیں. میں اتنی شادیاں کرتے رہتا ہوں, اس کو بھی مسلط نہ کرو اپنے اوپر, کیونکہ لوگ میرا بیان سن کے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایک ہوئی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو رہی؟ 15 سال سے مفتی صاحب کا بیان سن رہے ہیں, بیان سننے سے تھوڑی ہو جائے گی بھائی, آپ 20 سال سنتے رہو. یہ تو بدماشی کا کام ہے, یہ شرافت کا کام نہیں ہے. بدماشی کر سکتے ہو کرو, نہیں کر چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اور بدماشی ایسی کہ کنٹینیو بدماشی ہے, یہ نہیں کہ کرتے ہوئے بدماشی, اس کو مینیج کرنے میں بھی بدماشی چاہیے. بعض لوگ کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہیں, کر لی جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑے, کرنے کے بعد جب سسرال سے پٹتے ہیں تو اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں. یہ ایسی بدماشی ہے کہ اب آپ کی موت بدماشوں کی طرح ہوگی, سمجھ لو. اسی بدماشی میں زندگی گزارنی ہے. جو ملے تانا دے, بولا تیرے باپ کے پیسوں سے کیا میں نے کیا, اس طرح دلائی میں الجھ جاتے ہیں لوگ. پتہ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا آئی گیا تو بتا دو, پورا ہفتہ سنتا رہتا ہوں نا لوگوں کی کارگزاریاں. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اول تو ڈر رہے ہوتے ہیں نا, کپ کپا رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھ سے پوچھ رہا تو بیوی کی اجازت لینا چاہیے یا نہیں لینی چاہیے, اگر میں بتا کے کروں تو, ایسے پوچھ رہے ہوں گے مجھ سے. پھر کرنے کے بعد چھپایا ہوا ہوتا ہے, ڈر رہے ہوتے ہیں پکڑے نہ جائیں. تو اس وقت تو تھوڑی سی بدماشی دکھا لیتے ہیں کرتے ہوئے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, جب تانے سننے کو ملتے ہیں بیوی کی طرف سے, سسرال کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے, یار اس عمر میں یہ کام کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟
تو یہ دلائل کے انبار لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ غلطی ہے آپ کی. آپ دلائل دینا شروع کر دو. ایکچولی دیکھیں معاشرے میں ایک مردہ سنت ہے میں نے زندہ کی ہے, تو فوراً آگے والا آپ کو جواب دے گا کہ تہجد پڑھنا سنت نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کا معمول ہے آن جناب کا. نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں آپ کو. کیا ساری سنتیں شادی میں ہی ہیں؟ جواب دے دو. اب آپ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے. آپ شرمندہ ہونا شروع ہو جاؤ گے, یار میں نے ایک ہی سنت تھی جو مجھے زندگی میں جس کا خیال آیا. پھر دوسرا تانا اگر آپ نے جوان لڑکی سے کی ہے تو اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر کم عمر سے شادی ہو گئی, اس کو نہیں آ رہی, آپ کو آ رہی ہے. اگر آپ کے بچے بھی ہیں, شروع سے بتاتا ہوں, بالکل شروع سے, سارے تانے یاد ہو جائیں. دیکھو اگر آپ کی پہلی بیوی نیک ہے تو تانا دیا جائے گا کہ اتنی اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے کیوں کی, پہلی میں کیا خرابی تھی. اور اگر وہ نیک نہیں ہے, شرارتی ہے, تو تانا ہوگا ایک تو سنبھل نہیں رہی, 4 کے شوق پیدا ہو رہے, اس کو تو سنبھالو پہلے, وہ تو قابو میں ہے نہیں. سمجھتے ہو؟ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں پھر آپ شادی کریں گے تو تانا ملے گا کہ ایک تو اس بیچاری کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے بھائی, اس کی اولاد نہیں ہے اس کا غم, اوپر سے ایک سوکن کا غم بھی ڈال دیا اس کے اوپر. وہ تو پہلے ہی قابل ترس تھی. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے یا تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا بڑے بڑے ہوں گے, 2 ہی صورتیں ہیں نا. تو اگر چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں کا, ان کے معصوم چہروں کا کچھ پاس رکھ لیا ہوتا. ان کو دیکھ کے تمہیں ان پہ ترس نہیں آیا, ان کی ماں پہ سوگن لے آئے تو. اور اگر بڑے بڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے بچوں کے ہوتے ہوئے ایسے کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں ہے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے, ان کی شادیاں کراؤ, اب ان کی شادیوں کی عمریں ہیں, ان کی فکر کرو. انسانیت ہوتی ہے. اور اگر آپ ان کی شادیاں پہلے کر چکے ہو, یار پہلے بچے نمٹاؤں میں, کہ چلو پہلے بچے نمٹاؤں تاکہ یہ تانا نہ ہو کہ پہلے ان کی تو کرا دیتے, بچے بھی نمٹا دیے, لو بچوں کی شادیاں ہو گئیں, نانا دادا بننے والی عمریں ہو گئیں, اور اب اپنی شادیاں رچائی جا رہی ہیں. سمجھتے ہو؟ اور اگر آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی داڑھی ہے یا نہیں ہوگی, داڑھی نہیں ہے, کام مولویوں والے کر رہے ہو, ہولیا انگریزوں والا بنایا ہوا ہے, یہ تو مولوی کرتے ہیں یہ کام. اور داڑھی ہے تو داڑھی یا تو سفید ہوگی یا کالی ہوگی. تو کالی داڑھی ہے تو صرف داڑھی کا تانا ہوگا کہ یار شکل ایسی نورانی رکھی ہوئی ہے, سنت رسول چہرے پہ سجائی ہوئی ہے, اور حرکتیں دیکھو ٹھرکیوں والی. اور اگر آپ کی سفید داڑھی ہے تو ان سفید بالوں سے تو اللہ کو بھی حیا آتی ہے, تجھے شرم نہیں آئی ان سفید بالوں کے ہوتے ہوئے؟ سمجھ رہے ہو؟ ایک طویل سلسلہ ہوگا اعتراضات کا, آپ ایک ایک کا جواب دیتے رہو بیٹھ کے. اس لیے اصول یہ ہے کہ جب کوئی اعتراض کرے, بولے تیرے باپ کے پیسوں سے کیے, تیرے باپ سے قرضہ لے کے کیے, نکل لے یہاں سے. میں اتنا مجھے زج کیا تھا, یہ تو اب تھوڑا ماحول بن گیا ہے, اب تھوڑا ماحول بن گیا ہے, تھوڑا سا لوگ سننے کے عادی ہو گئے ہیں, ورنہ ہمیں اپنا دور یاد ہے جب ہم کر رہے تھے نا, اتنے تانے اتنے تانے اتنے تانے اتنے اعتراضات کہ میں تھک گیا تھا ان اعتراضات کا جواب دے دے کے. یہاں تک کہ اتنا تیش دلایا لوگوں نے, میں نے کہا تیرے باپ کے پیسوں سے نہیں کر رہا, اور تیرے میں دم ہے نا, مجھے روک کے دکھا, میں 4 کروں گا. ایسے میں مجھے تو لوگوں نے 4 کی پر لے کر آئے ہیں
ہمارا تو 2 کا ارادہ تھا، کوئی زیادہ تھا بھی نہیں. تو لوگوں نے مخالفت کر کر کے ہم نے کہا یار یہ کون ہوتے ہیں ہم کو روکنے والے, ان کے باپ کے پیسوں سے کر رہے ہیں ہم, تیری ایسی کی تیسی, تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ دیکھو بیوی کو تکلیف ہو وہ سمجھ میں آتا ہے, اس کا حق بنتا ہے روئے بھی, تکلیف مخالفت بھی کرے, باقیوں کو کس بات کا غم ہو رہا ہے؟ تو اس لیے یہ بدماشی کا کام ہے. دلائل میں جو پڑے گا. ایک صاحب کہنے لگے میں بھی کرنا چاہتا ہوں نا, بلوچستان کے تھے وہ, کراچی میں آئے ہوئے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے کب کریں گے؟ کہہ رہے میں ابھی جا رہا ہوں, گھر میں مشورہ کر کے میں انشاءاللہ بتا دوں گا. میں نے کہا ہو گئی تمہاری انشاءاللہ, تم ضرور کرو گے. مجھے تم سے بڑی امیدیں. اور 10 سال پہلے کا واقعہ ہے, اب 10 سال ہو گئے ابھی تک مشورہ ان کا چل رہا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو بھی مسلط نہ کریں, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو نہیں ہو, ایسے ہی ٹھیک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو دنیا کو آپ نے رکھنا ہے کس پہ؟ سائڈ پہ رکھنا ہے, پھر آپ کو ملے گا سکون. ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے, دیکھو جو ورک شاپس ہو رہی ہیں نا اسٹریس مینجمنٹ کی, آپ کی اسٹریس ختم کرنے کے لیے, اس میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں کہ ہماری اسٹریس ختم ہو جائے. اسٹریس ختم کرنے کو بھی مقصد نہ بناؤ, رہنے دو, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو یہ نہیں ملیں گی آپ کو. ایک آدمی اگر صحت ہی کو مسلط کر لے کہ جی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. جب کرونا کووڈ پھیل گیا تھا نا, احتیاطی تدابیر تو ہم بھی کر رہے تھے, لوگوں سے بھی کہہ رہے تھے, پھر بھی ہو رہا تھا لوگوں کو. ایک کیس آیا بڑے ہاسپٹل میں, ماں باپ اور بیٹے کا, ماں کو بھی کرونا, باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی. بیٹا بالکل ینگ تھا, اس کے مرنے کا کوئی چانس نہیں تھا, خطرہ تھا والدین نہ مر جائیں. اللہ کی قدرت کے والدین بچ گئے اور بیٹے کا انتقال ہو. ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس میں خوف اتنا مسلط ہو گیا تھا کورونا کا, والدین کو وہ خوف نہیں تھا. اتنا خوف مسلط ہو گیا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے اس کے جو قوت مدافعت ہے نا, بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت, وہ قوت ختم ہو گئی. بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تو کچھ اندر ہونا چاہیے نا. آپ اگر ٹھٹرے کانپتے رہیں گے تو آپ کو تو اور بیمار ہو جائیں گے آپ. تو یہ صرف بیماری کے بارے میں نہیں ہے, ہر چیز کے بارے میں ہے. یہ دنیا میں پریشانیوں سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر اللہ نے ایک روحانی طاقت رکھی ہے. اگر دنیا کی محبت غالب آ جائے نا تو اس دنیا کی محبت آنے سے ایک لاشعوری خوف بھی ساتھ آتا ہے کہ دنیا چھن نہ جائے. یہ چھننے کا خوف آپ کے اندر روحانی طور پر آپ کو کمزور کر دیتا ہے. دنیا چھننے کا خوف, اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے دوستی مت کرو, دنیا کو لفٹ بولو مت کراؤ. لفٹ ہی نہیں کراؤ بھائی, چھن جائے تو چھن جائے, بھاڑ میں جائے. ایسی کی تیسی کا لفظ یاد رکھ لیں, بڑا زبردست لفظ ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں ایک تاجر تھے, کئی دکانیں تھیں ان کی. وہ کہتے تھے جب مجھ پر دکان بہت زیادہ مسلط ہوتی ہے نا, ہر وقت بزنس, کچھ دنوں کے لیے دکانوں کو تالا لگا کے بیٹھ جاتا ہوں گھر میں. ایسی کی بولو تیسی, جاؤ نقصان ہو جائے, ہو جائے, بھاڑ میں جائے. ہر چیز کا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ ہمارے پاس سکون کے لیے کیا چاہیے لوگوں کو؟ وظیفے. علاج کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ایک حکیم کڑوی دوا دے رہا ہے آپ کو, کریلے کا شربت پیو, جوس پیو, آپ کہہ رہے نہیں وظیفوں پہ ٹھیک ہو جاؤں. ڈاکٹر کہہ رہے یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی, حکیم کہہ رہے یہ کڑوا جوس پینا پڑے گا. وظیفے سے تھوڑی ٹھیک ہوگے. دل سے پیسے کی محبت کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ دکان بند کر کے
بولو گڑبڑ جائے، ایسے کی ایسی باڑھ میں جائے. خام خامے نہ بند کرو اگر مسلط ہو رہا ہے، اتنا مسلط، اتنا ہر وقت ہر وقت ہر وقت. فہد بھائی کو سمجھایا پھر بھی موبائل میں لگے. یہ بھی کہیں بزنس کوئی میسج بھیج رہے ہوں گے، یا تو شادی کی کہیں چل رہا ہوگا سیٹ اپ. اس عمر میں بندہ یا تو کہیں یہ والا سیٹ اپ ہوتا ہے یا بزنس کا سیٹ اپ. ایسا کبھی نہیں ہوتا اپنی اماں کو میسج بھیج رہا ہوں امی آپ مجھے یاد آ رہی ہیں، معذرت. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے ابو کو، والد صاحب کو. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اس ایج میں. حالانکہ یہی ایج ہے ڈائریکشن کو صحیح کرنے. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا، اس میں جوانی میں جو بری عادتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اور زیادہ پختہ ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں. یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. جوانی میں توبہ کرنا، برائی سے بچنا آسان. جیسے جیسے عمر بڑھ گئی جو خوبی ہے وہ بھی پختہ اور جو برائی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. تو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ہم توبہ کریں گے بوڑھے ہو کے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں نوجوان ٹین ایجز، ان میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. جتنے میچور ہوتے چلے جائیں گے نا، عمر پکی، اتنا ہی توبہ کی توفیق سلب ہوتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی. حالانکہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اس وقت تو ان کو زیادہ آنا چاہیے اللہ کی طرف. تو جو ہوگا ابھی ہوگا. توبہ تو بڑھاپے میں بھی قبول ہے، لیکن توبہ کرنا، ان عادتوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو بوڑھے لوگ آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، یہ وہی ہیں جو جوانی میں بھی مسجد میں ان کا تعلق تھا. اگر جوانی میں مسجد سے ان کا تعلق نہیں تھا، پھر اس بوڑھے کو آپ مسجد میں لا کے دکھاؤ، الا ماشاء اللہ نہیں آتا. ہم نے دیکھے ہیں 80 سال کے ہوں گے، جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، مسجد کے ساتھ گھر ملا ہوا ہوگا. نہیں ہوتی، ان کو وحشت ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تو یہ چیزیں بھی آپ کو بولو نہیں ملے. اسی کو حدیث میں یوں فرمایا ہے، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں، اصل میں تو دولت کے بارے میں ہے لیکن مراد اس سے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی چاہت میں، طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. کیا کرو؟ اعتدال سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جی، جب تک ہارڈ ورکنگ نہیں ہوگی، جب تک گدھے کی طرح صبح سے شام تک جت نہیں جائیں گے، یہ چیز ہمیں ملے گی نہیں. اسٹرگل 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 کہتے ہیں نا لوگ. اسٹرگل تو ہونی چاہیے، لیکن اسٹرگل کا مفہوم کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ. سستی کی اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کو، لیکن اسٹرگل ہوگی اعتدال کے ساتھ. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں پر جو باڈی بلڈر ہے نا امریکہ میں، وہ 12 گھنٹے جم جاتے ہیں، 12 گھنٹے سوتے ہیں، 12 گھنٹے اٹھ کے پھر کیا شروع کر دیتے ہیں؟ جم. یہ اسٹرگل تو ہے، مگر یہ اعتدال والی اسٹرگل نہیں. یہ ایسا آدمی ہے جس کا دنیا کا ہدف ہی صحت ہے، حالانکہ صحت سے اصل مقصد کچھ اور ہے، آپ کا آخرت ہے. صحت برائے صحت کوئی ہدف تھوڑی ہے کہ بس لاسانی کے بیل کی طرح بنانا ہے اپنے آپ کو. کیا کرنا ہے بھائی اتنا پھلا کے اپنے آپ کو؟ اتنے کرنا کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں نا کیا کرنا ہے، کہہ رہے یہی کرنا ہے ہم نے. کیا کرنا ہے؟ یعنی یہی کرنا ہے، یہی مقصد ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں. یہ کیا مقصد ہوا بھائی؟ جم میں ہم جایا کرتے تھے، ایک صاحب نے 5 سال سے روٹی نہیں کھائی، 5 سال سے روٹی نہیں کھائی. کھجور 2-4 تکلف کے لیے،
اور پتہ نہیں اس طرح کے وہ سیلڈ اور یہ سب چیزیں. 5 سال. میں نے کہا اللہ کے بندے ایسی صحت کا کیا کرنا ہے کہ تو روٹی سے ہی گیا. ٹھیک ہے چھوڑ کم کر دیں, آدھی کر دیں, روٹی سے ہی گیا کہ بس وہ ہارڈ ورکنگ اور فٹنس اور کمر ایسی. اور اس کا خیال کرو کمر کمرے جیسی نہ ہو, بس اتنا کافی ہے. کمرہ سمجھتے ہو نا, بعض لوگوں کی کمر کیسی ہوتی ہے, کمرے جیسی. اتنا زیادہ کہ ناڑا باندھنے کی جگہ نہ ملے آپ کو یار. بھائی کیا کرنا ہے, بیلٹ کہاں باندھو گے. فزیکل فٹنس ٹھیک ہے, خیال کرنا ضروری ہے, اس زمانے میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. مسلط نہ کرو اپنے اوپر کہ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں. یہ ہدف تھوڑی ہے ہمارا کہ ہم دیکھنے میں اچھے لگیں, یہ کوئی ہدف ہے. یہ سائیڈ میں ہے. مکان کرائے کے لیے خالی ہے, سائیڈ میں فائل پڑی ہوئی ہے, کوئی کسٹمر آ گیا تو پہنا دیں گے اس کو, 1 مہینے کا رینٹ ہمیں بھی مل جائے گا. نہیں تو اصل میں تو ہم وہ ڈبل روٹی اور وہ سموسے بیچنے کے لیے بیکری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل ہدف ہمارا ہے موت, موت کے بعد کی زندگی. یہ لبرل لوگوں کو یہ دنیا میں سب سے فضول نعرہ لگتا ہے, دنیا کا سب سے فضول نعرہ لگتا ہے کہ یار یہ جو زندگی جو نظر آ رہی ہے یہ مولوی لوگ اس کے لیے تو موٹیویٹ کرتے نہیں ہیں. یہ ہر وقت مرنے کے بعد کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. مرنے کے بعد کس نے دیکھا کیا ہوگا, موت کے بعد کی زندگی کس نے دیکھی. ابھی کی بات کرو, ابھی بتاؤ. موت کے بعد کی زندگی نہ ہوتی تو یہ والی زندگی ہمیں نہ ملتی. ہم بنے تھوڑی ہیں, بنایا ہمیں کسی نے. یہ بات کیوں نہیں کھوپڑی میں آ رہی بھائی, اس میں کون سی چھمبے کی بات ہے. ہمیں بنایا گیا ہے, بنانے والا بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا, میں نے تمہیں موت کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے پیدا کیا. اس میں کون سی اتنی ٹینشن کی بات ہے. آپ کہتے ہو یہ بات عقل میں نہیں آتی, اور بھی تو بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی, مان لیتے ہو. میں کہتا ہوں یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم ہو گئے. اس کا مطلب یہ پوری کائنات بنانے والے نے ایسے ہی بنا دی, کوئی اس کا ہدف نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا, دونوں کا انجام مرنے کے بعد سیم. خدا کی قسم یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ تو بنانے والے پر الزام ہے کہ دنیا کی عدالتیں تو کرپٹ ہیں ہی. معاذ اللہ خالق کائنات بھی اتنی بڑی کرپشن کر رہا ہے, خالق کائنات بھی اتنی بڑی دھاندلی کر رہا ہے, اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے کہ اچھے عمل کرنے والا اور برائی میں زندگی گزارنے والا, دونوں کا انجام کیا ہے, سیم. یہ ہو نہیں سکتا بھائی, عقل نہیں مانتی اس کو. لیکن قرآن کہتا ہے یہ متاع الغرور, یہ دنیا تمہیں دھوکہ دیتی ہے اور تمہیں غافل کر دیتی ہے, اور یہ شو کرتی ہے کہ سب کچھ یہی ہے. جب یہ چھنتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اب تو یہ 2 ٹکے کی مثال دیتے ہوئے بھی ہوتا ہے, ٹکے کی ویلیو پاکستانی کرنسی سے بڑھ گئی ہے. ٹکا تو بنگلہ دیش کا ہوتا ہے نا, تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے بھائی اس کی. کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ آپ کو جو موٹیویشنل اسپیکر بار بار بتاتے ہیں نا, سکسیسفل جو ہے انسان دیکھو اور سکسیس کو دیکھو, بڑے ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں آج کل. فلاں نے یہ کیا کامیاب ہو گیا, فلاں نے یہ کیا وہاں تک پہنچ گیا. ایسے بھی تو واقعات بتاؤ, فلاں نے اتنی اسٹرگل کی, کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا, پاؤں کی ہڈی ٹوٹی اور پورا فیوچر اس کا برباد ہو گیا. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی, ایک دن جا رہا تھا ٹرک اسٹیکر بنا کے, بولو چلا گیا. کراچی کے کنٹینر اسٹیکر بنا کے چلے جاتے ہیں. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی, جہاز میں بیٹھا, جہاز دھڑام سے نیچے آیا
اور ساری اسٹرگل اس کی 2 سیکنڈ کے اندر ختم، برباد. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی اور ایک ویژن بنایا، میں یہاں تک پہنچوں گا، یہاں تک پہنچوں گا، یہاں تک پہنچوں گا، وہاں تک پہنچا، سارے ٹیسٹ کلیئر، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر اب تک پریشان ہے یہ پھٹا کیوں، ہارٹ اٹیک ہوا کیوں اس کو. موٹیویشنل اسپیکر یہ واقعات اس لیے نہیں لے کر آتے کہ اس سے موٹیویشن کہاں چلی جاتی ہے، تیل لینے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی. آپ جب کامیاب لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں اور انہوں نے یہ اسٹرگل کی، یہ محنت کی، یہ کیا، وہ کیا، تو آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو بھی اس لائف، اس اسٹائل پہ زندگی گزارے گا وہ یہاں تک پہنچے گا. آپ کی نظروں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا گھر، دھوکے کا. یہ خوشنما چیزوں سے تو متاثر ہوگے، تمہیں دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو دنیا کا نقاب اٹھا کے تمہیں دکھا رہی ہوں گی کہ کتنی بڑی چڑیل ہے یہ دنیا. ان چیزوں سے تم نظر کو چراؤ گے. کل ہمارے ایک دوست ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بلڈر ہوتے ہیں نا کنسٹرکشن والے، تو میری ان سے بڑی گپ شپ ہے. کہیں ملاقات کے لیے جانا ہوا، بڑا اچھا گھر بنایا انہوں نے، مجھے بھی دکھا رہے تھے، میں نے بھی تعریف کی ماشاءاللہ. گھر کے بالکل ساتھ ہی جھانک کے دیکھو تو قبرستان. آئی بات سمجھ؟ یہ دیوار ہے گھر کی، چھپڑ میں کیا ہے؟ ان کا ارادہ ہے کہ اس دیوار کو اونچا لے کے جائیں گے تاکہ کوئی گھر میں آ کے رہے تو ڈرے نہیں. وہ سبھی کی خواہش ہوتی ہے. میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو گیا، ادھر دھانک رہا ہوں. میں نے کہا اب دیکھو انسان کی نیچر کیا ہے، جو بھی یہاں آئے گا اس طرف رخ کر کے بلڈنگوں کو دیکھے گا، اپارٹمنٹ کو دیکھے گا، کتنا خوبصورت، کتنا اچھا. ادھر ٹرن مارنے کی کوشش بولو نہیں کرے. وہ وحشت بھی تو ہے قبرستان کی، پڑے ہوئے. حالانکہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بلڈنگیں، عمارتیں، بڑی اچھی کالونی ہے، یہ نظر جو آ رہی ہے، اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں 10 سال رہوں گا، 15 سال رہوں گا، 5 سال رہوں گا، کل انا للہ ہو جائے گا، رات کو ہو جائے گا، کچھ نہیں پتا. ادھر کا پتہ ہے کسی کا باپ بھی یہاں آنے سے مجھے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اٹ از کالڈ متاع الغرور، دھوکے کا گھر. موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل غیر مسلم آ رہے ہیں نا، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ اس حقیقت سے آپ کو آشکار نہیں کریں گے. اور ان قبرستانوں میں جہاں یقینی آنا ہے، اس گھر میں جس کے کنسٹرکشن پہ آپ خوش ہو رہے ہو، اتنا سریا ڈال دیا، اتنی موٹی موٹی دیواریں ڈال دیں اور ایسا زبردست، ایسا ہٹو بچوں گھر بن گیا بھائی، اس کے بارے میں تو ایک دن کا یقین نہیں ہے. اور کتنے بڑے بڑے بلڈر ہیں جو آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ قبروں کے اندر. بزبان حال کہہ رہے ہیں سب ختم. اتنا بھی نہیں کہ اپنا درد دل کسی کو سنا سکیں، یہ حالت بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کو تسلی اس سے ہوتی ہے کہ اپنے غم کسی کو سنا تو دینا، رو لے کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے، تھوڑی دیر رو کے تسلی ہو جاتی ہے، یار چلو یہ ہوا میرے ساتھ، کوئی تو ہے جو میرا غم سن رہا ہے. ان بیچاروں کا تو غم سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے لیٹ رہے ہیں جا کے. قبریں کیا ہو رہی ہیں. اور اب تو کراچی کے قبرستان میں ایک ہی مردوں میں کئی لوگوں کو لایا جا رہا ہے. پرانے والے کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے چلو بھائی نیا والا. تھوڑے دنوں میں ان کی ہڈیاں سائڈ پہ لگائیں، پھر شوہر ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو بیوی پہلے مرے اور ہمیں پھر اسی کی قبر میں دفنا دیں. ٹینشن میں آئے ہوئے. وہ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی بیمار تھی تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا.
ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے. اس نے لمبی آہ کھینچی, سانس بھری لمبی, کہا ڈاکٹر صاحب جہاں پوری زندگی انتظار کیا 2 گھنٹے اور صبر کر لیں گے. تو اب مجھے بتاؤ ایسا آدمی مرنے کے بعد چاہے گا کہ اسی قبر میں مجھے بھی دفنایا جائے؟ پھر وہیں لے گئے. لیکن کراچی میں ایسا ہو رہا ہے, اس لیے بیویوں سے بنا کے رکھو. اسی قبر میں چلے گئے تو برزخ تو اچھی گزرے. تو آپ دیکھو عمارتوں کو دیکھتے ہیں, لائٹنگ دیکھتے ہیں, کیسی سجی ہوئی عمارتیں, اپارٹمنٹ, بڑے روشن دنیا ہے یہ. بازاروں میں تو ہر دوسرے دن چکر لگ رہا ہے, متاثر ہو رہے ہیں. قبرستان میں جانا نصیب ہوتا ہی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورھا, قبرستان جایا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ ہے اصل. تو جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا, اس میں موت کا تذکرہ بولو نہیں ہو. وہ کامیاب لوگوں کی باتیں بتائیں گے, اس نے اسٹرگل کی یہاں تک پہنچا. کراچی کے حالات نہیں بتائیں گے. اتنی اسٹرگل کی, ایک دن رکشے والا پیل کے چلا گیا. اتنی اسٹرگل کی, ایک دن بارش ہوئی, آپ نے ٹیک لگانے کے لیے کھمبے سے ہاتھ لگایا, آپ نے کھمبے کو چھوڑنے کی کوشش کی, کھمبے کو آپ سے اتنی محبت ہوئی وہ نہیں چھوڑ رہا آپ کو, کھمبا نہیں چھوڑ. اور آپ کا انا للہ, اسٹرگل گئی بولو تیل لینے. آپ نے کووڈ سے, کرونا سے بچنے کے لیے تمام تر SOPs پر عمل کیا. پھر آپ کو فیور ہوا, بخار ہوا, گلا خراب ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کیا ہے کووڈ. آپ نے SOPs کو وہ والی گالیاں دینا شروع کر دیں جو معین اختر نے انور مقصود کے پروگرام میں اپنے ماموں کے حوالے سے نقل کی تھی. SOPs کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی آپ نے. ہمارے ہاں جب لوگ گالیاں دیتے ہیں نا تو بندے کو کم, اس کے پارٹس کو زیادہ. ایسے ایسے پارٹس کو جو اس کائنات میں کسی نے سنے بھی. ایسے لوگ ہیں SOPs پر عمل کیا پھر بھی کووڈ ہو گیا نا. ابے یہ سب بکواس ہے ڈاکٹروں کی SOPs, اور یہ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو اور چھینکو نہیں, سب بکواس. میں کسی کو نہیں مانتا. وہ بھائی بکواس نہیں ہے, اللہ کی طاقت سے آپ لڑ نہیں سکتے. احتیاط تو کرنی ہے, باقی ہوگا وہی جو کون کہے گا, اللہ چاہے گا. اللہ نے کہا کچھ بھی کر لو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت قریبی دوست, بڑے خوبصورت, بڑے مالدار, بڑے عالم, بہت ہی کم عمری میں ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا اچانک. میری بہت اچھی گپ شپ تھی ان سے. میں بہت پریشان تھا کہ یار ان کو تو ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا. اتنے قیمتی سرمایے, ان کے والد نے ان پہ اتنی انویسٹمنٹ کی عالم بنانے کے لیے, ابھی عالم بنے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. بچے بھی چھوٹے چھوٹے. ایک بات اللہ نے دماغ میں ڈالی کہ ان کی موت میں حکمت یہ ہے, اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہ میرے اور آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو زندہ رہنا چاہیے, اس کو نہیں مرنا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے سے دنیا کے کام رک جائیں گے, یہ ہو جائے گا. کوئی کام دنیا کا کسی کے مرنے سے نہیں رکتا, سب چل رہا ہے. اپنے آپ کو اتنا اہم مت سمجھو کہ میں نہیں مروں گا. سمجھتے ہو, تیار رہو ہر وقت. روئی جو ہے نا گھر میں لا کے رکھ لو, جو ناک میں لگائیں گے. کفن بھی لا کے رکھ لو گھر میں. تو اصل بات جو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہمارا. میں یہ کر رہا تھا کہ وہ کامیاب لوگوں کی علامتیں بتائیں گے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اس میں اگر 7 کامیاب لوگ ہوں گے تو 7,000 کون ہوں گے جو یہ سارے پروسیس سے گزر کے بھی ناکام. تو موٹیویشن کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جو کرو کس کے لیے, آخرت کے لیے. اور یہ جو اچھمبے کی بات لگتی ہے یار, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو کے کون زندہ کرے گا. اللہ کہتا ہے یہ اچھمبا نہیں ہے کہ پانی سے قطرے سے پورا انسان بنا دیا میں نے.
ابھی ہم نے انڈے رکھے ہوئے ہیں انکیوبیٹر میں, ہم نے انڈے رکھے ہوئے ہیں دیسی مرغی کے نا, دیسی مرغی کے. 21 دن میں چوزا نکل آئے گا. عجیب بات ہے یار, زردی اور سفیدی کھا کے ختم, لیکن اس کو ہیٹ دو اور مرغی کیسے بیٹھتی ہے اس کے اوپر, کیسے گھماتی رہتی ہے اس کو, چونچ بننا شروع, آنکھ بننا شروع, پھر ہارٹ بیٹ شروع. اتنی پیچیدہ مشینیں ہیں یہ کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ کوئی چھوٹی مشینیں نہیں ہیں. کڈنی بھی بن رہا ہے اس کا, پھر ہارٹ بن رہا ہے, آنکھیں, ایک آنکھ 21 دن کے اندر ایک آنکھ بن رہی ہے بھائی. قرآن بار بار کہتے ہیں جو 21 دن کے اندر جو یہ آنکھ بنا سکتا ہے, ناک بنا سکتا ہے, جگر بنا سکتا ہے, پورا چوزا باہر نکلتے ہی دانا چگنا شروع. اس کو کس نے بتایا؟ غیر مسلم تو کہہ دیتا ہے نیچر, یہ بیوٹی آف نیچر ہے. یہ کیا ہے؟ بیوٹی آف نیچر. بہت اچھا خدا سے جان چھڑانے کا انہوں نے طریقہ سیکھا ہے, نیچر پہ ڈال دو. نیچر میں اتنی بیوٹی کہاں سے آ گئی؟ ایک کالی کلوٹی دلہن تھی, بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی. جیسے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے, کبھی بھی میک اپ میں عورت کو دیکھ کے اس زمانے میں متاثر مت ہو. ایسی خواتین جو اندھیرے میں نظر نہیں آتی, وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتی ہیں, روشنی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ بیوٹی پارلر والوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے, ڈسٹیمپر کے پورے پورے ڈبے خالی ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک بدصورت عورت تھی, وہ بیوٹی پارلر سے ایسی تیار ہو کے آئی. آپ کہہ رہے ہو یہ نیچر کا حسن ہے, قدرت کا حسن ہے. بیوٹی پارلر کہہ کمبختو یہ میرا کمال ہے. صحیح ہے نا؟ وہ یہ جملہ برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا یار یہ میرا کمال ہے, میری کمپنی کو پبلش کرو, میرا ٹیگ لگاؤ, میرے بارے میں بتاؤ کہ میں ایسے کرتا ہوں. آپ نے کیا کیا؟ اس بیوٹی پارلر والے سے آپ کی دشمنی تھی, آپ نے سارا کس پہ ڈال دیا؟ نیچر کی بیوٹی ہے کہ ایسی بدصورت عورت کو نیچر نے ایسا تیار کر دیا. خدا کی قسم, ایک بدصورت عورت اگر بیوٹی پارلر میں تیار ہو کے آئے اور نیچر کی بیوٹی کہہ دو, یہ اتنی حماقت والی بات نہیں ہے. ایک انڈے میں 21 دن کے اندر دل بن جائے, دماغ بن جائے, جگر بن جائے, پر بن جائے, اور وہ چوزا جو ہے انڈے سے باہر آتے ہی اس کو پتا ہو یہ میری ماں ہے, یہاں مجھے تحفظ ملے گا, اور دانا چگنا شروع کر دے. اور اس کی ماں جس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں, ادارے میں نہیں پڑھا, وہ دانا توڑ کے اپنے بچے کو کھلانا شروع کر دے. خدا کی قسم, جب آپ کہتے ہو نا نیچر کی بیوٹی ہے, تو خدا کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے جو بیوٹی پارلر والے کو کہہ رہا تھا, جتنا غصہ بیوٹی پارلر والے کو آلا تھا کہ میرے کمال کو نیچر کے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے. ایک چیز میں بیوٹی نہیں ہے, اللہ کے ہر کمالات ایسے ہیں. ھذا خلق اللہ, قرآن جب اپنے کمالات بیان کرتا ہے, قرآن کہتے ہیں یہ ہے اللہ کے کمالات. فارونی الذین خلقوا من دونی, تم بتاؤ اللہ کے سوا کسی کے ایسے کمالات ہیں تو ہمارے سامنے لے کر آؤ. آپ نے کیا کر دیا؟ وہ سارے اللہ کے کمالات کو کیا کہہ دیا؟ بیوٹی آف نیچر. تو اللہ نہیں چھوڑے گا, سمجھ رہے ہو؟ ہم جن کو دنیا میں کامیاب سمجھ رہے ہیں, ہماری نظر میں ہوں گے, اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کس کا انکار کیا ہے؟ اللہ کا انکار کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, موت کے بعد زندگی ہے. اللہ کہتا ہے جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے 9 مہینے میں, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس مٹی میں دوبارہ جان ڈال کے انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دے. ام نجعل المتقین کالفجار, یہ نہیں ہو سکتا کہ برے اور اچھے کا انجام ایک جیسا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بھائی ہدف کس کو بناؤ؟ بولو, آخرت کو. پھر غریبی میں صحت بھی چلتی رہے, جاگنگ بھی ہوتی رہے, تھوڑا ڈنٹ ونٹ بھی پھیل لیا کرو جم جا کے, شادی وادی کی بھی ٹرائی کرتے رہو, رکو نہیں. میں مر بھی گیا نا تو یہ کام نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے. اس پہ جب لگ جاؤ بس, کسی سے نہیں پوچھو, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑی جو نعمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ نیک عورت ہے.
آپ پیسے کو سمجھتے ہو, گھر کو سمجھتے ہو, سب سے پہلے اچھی بیوی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو, وہ بائی نیچر آپ کے سکون کے لیے پیدا ہوئی ہے, گاڑی آپ کے سکون کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے. تو اچھی مل رہی ہے, کسی اور کے لیے نہ چھوڑو اس کو. تم نہیں کرو گے کوئی اور کر لے گا. ان چیزوں میں رسک مت لو, سمجھتے ہو, کوئی اور کرے گا. دیکھو اسلام نے عیسائی یہودی عورت سے بھی نکاح کی اجازت دے دی, اس لیے کہ ہم نہیں کرتے تو عیسائی تو کرتے پھر ان سے, تو اسلام نے کہا اپنے نکاح میں لا کے تم کرو بھائی. اتنا اسلام نے یعنی نکاح کا دائرہ مسلمان مرد کے لیے وسیع کر دیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہاری نسل پیدا ہوگی, تمہاری نسل آگے بڑھے گی, تم نہیں کرو گے تو وہ کریں گے, تو کون پیدا ہوگا؟ غیر مسلم پیدا ہوگا اس سے. اتنا آپ مسلم عورتوں سے نہیں کر رہے, اللہ آپ کو اتنی چھوٹ دے رہا ہے کہ یہودی عیسائی سے بھی اجازت دے رہے. خیر مانیں گے پھر بھی نہیں, بس مسکرا کے چلے جاتے ہیں, ایک بیان میں آتے ہیں, تھوڑا انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائی ہدف کس کو بنانا ہے؟ آخرت کو. آخرت کو سامنے رکھو. یوسف علیہ السلام نے آخرت کو سامنے رکھا, زندگی بھر ناکامیوں میں گزری مگر ٹینشن نہیں لی. وہ سمجھ رہے تھے میرا امتحان ہے, اسی میں اللہ خوش ہے تو ہم بھی اسی میں خوش. یعقوب علیہ السلام نے آخرت کو سامنے رکھا, روتے روتے نابینا ہو گئے, ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا. کیوں؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ میری آزمائش ہے, صبر کرنا ہے مجھے. کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھو بھائی, قتل کا الزام لگا, 10 سال جلا وطنی میں گزار دیے, بکریاں چرائی ہیں تب جا کے شادی ہوئی ہے, 10 سال بکریاں چرانے پر. لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے کوئی وظیفہ بتا دو, ہائے میری کسی نے بندش لگا دی ہے, پھر کوئی ٹوپی ڈرامہ روحانی آ کے بھوت اتار رہا ہو اور موکل اور فضول قسم کی باتیں کر رہا ہو بیٹھ کے. ہدف بناؤ میرے بھائی کس کو؟ آخرت کو. دنیا پہ کھڈے لین لگا کے رکھو. پنجابی میں کھڈے لین بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں بھائی؟ کھڈے لین لگا کے رکھو اس کو, پھر یہ دنیا آپ کے پیچھے بھی بھاگے گی. اس دنیا کا مزاج ایسا ہے, جو اس کو لفٹ کراتا ہے وہ اس کو لفٹ نہیں کراتی, اور جو کھڈے لین لگاتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. اس کو راحتیں بھی ملتی ہیں, اسی کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں. اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے تھک جاؤ گے لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.